رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے. ذمہ داری دی جاتی ہے، ذمہ داریوں کے بارے میں سوال بھی ہوتا ہے. ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی اس کے اوپر سوالات بھی زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ انعامات زیادہ ہیں. ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ کام ہم سب کے لیے امانت ہے. ہم سب امین ہیں. امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ کام ہمارا صحابہ کی ترتیب پر ہے. اس کام پر بصیرت اس کو حاصل ہوگی جس کی نگاہ سیرت پر ہوگی. بصیرت سیرت کے بغیر حاصل نہیں ہوگی. جتنا سیرت سے قریب ہوں گے اتنا بصیرت حاصل ہوگی، اور جتنا بصیرت حاصل ہوگی اتنا استقامت حاصل ہوگی. ہٹتے وہ ہیں کام سے جن کی نگاہ سیرت سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے اپنے ہر کام کے اندر، ہر تقاضوں کے اندر سیرت کو سامنے رکھنا ہے. اس کے لیے حیات الصحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس زمانے میں ہر کام کرنے والوں کے لیے رہبری ہے حیات الصحابہ کے اندر. اس لیے ہر حال میں کام کرنے والا شمار ہوتا ہے. حالات کو دیکھ کر کام چھوڑ دینا یہ کام کرنے والے کے مزاج کے خلاف ہے. دعوت دینے والا وہی ہوتا ہے جو کسی بھی حال سے متاثر نہیں ہو. حالات تو آئیں گے، خاص طور سے کام کرنے والوں پر حالات زیادہ آتے ہیں. کام کرنے والوں پر حالات زیادہ آتے ہیں، اس لیے حالات سے متاثر نہیں ہونا. کسی کے حال سے، کسی کے مال سے، کسی کے عہدے سے، کسی کی وزارت سے، کسی کی قلمدان سے، کسی کی کرسی سے کہ داعی متاثر نہیں ہوتا. حضرت عبید اللہ صاحب علیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب داعی دوڑتا ہے تو امت چلتی ہے، اور جب داعی چلتا ہے تو امت بیٹھ جاتی ہے، اور جب داعی بیٹھ جاتا ہے تو امت کے لیے کوئی کھانا نہیں بچتا. یہ آخری کھانا ہے کہ داعی نہیں بیٹھ سکتا. کہ داعی بیٹھ گیا تو امت کا کوئی کھانا نہیں بچتا. داعی تو ہر حال میں چلتا ہے، بلکہ داعی تو صحابہ کرام تو حالات کے ایسے منتظر ہوتے تھے جیسے ایک رات گزارنے والا صبح سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے. حالات کے منتظر ہوتے تھے، کیونکہ حال آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد حال کے بغیر نہیں آئے گی. سخت حالات اللہ کے سخت انعامات کے تعلق حالات سے ہیں. اس لیے اصل ہے دعوت یہ روزانہ کا اپنا ایک معمول ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں صرف معمولات کا پورا کرنا یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے. اگر معمول پر ہیں تو تنزلی پر ہیں. معمول پر ہے تو تنزلی پر ہیں. معمولات سے ایک قدم آگے بڑھنا یہ ترقی کا راستہ ہے. معمولات سے ایک قدم بڑھنا یہ ترقی کا راستہ ہے. اس لیے تقاضے تو آئیں گے. تقاضے تو کام کرنے والوں کے لیے آئیں گے. جو فکروں میں آگے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر تقاضا کھولیں گے، اور جو قربانی میں آگے ہوں گے اللہ ان سے تقاضا پورا کروائے گا. فکر اصل ہے. فکر اس کام کی حیات ہے، بے فکری اس کام کی موت ہے. تو جو فکروں میں آگے ہوں گے ان پر تقاضے کھولے جائیں گے، اور قربانی میں جو آگے ہوں گے وہ تقاضے پورا کریں گے. تو ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں جو صحابہ کرام نے کیے ہم نے نہیں کیے. وہ سارے کام کرنے ہوں گے، وہ سارے حالات سے گزرنے ہوں گے، وہ سارے نامناسب و ناموافق حالات آئیں گے. اس حال کے جمنا یہ استقامت ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس میں کام کرنے والوں کی استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کام کرتے کرتے مر جانا استقامت ہے. استقامت کا فیصلہ حیات میں نہیں ہوگا، استقامت کا فیصلہ موت پر ہوگا. اس حضرت کی دعا ہے، اکثر سنا ہوگا آپ نے، کہ اللہ سے 2 دعا مانگا کرو. ایک دعا دنیا کی ہے کہ اللہ موت تک دعوت کے کام سے محروم نہ فرما، اور ایک دعا آخرت کی ہے اللہ موت کے بعد اپنی رضا سے محروم نہ فرما. دعوت اور رضا چاہیے بس.
کہ دعوت سے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ مقصود ہے، تو دعوت کے تقاضوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تقاضے اللہ کی طرف سے مہمان ہوتے ہیں، مہمان وہی رکتے ہیں جہاں مہمان کا اکرام ہوتا ہے، مہمان وہی رکتے ہیں، مہمان بے اکرامی پہ نہیں آتے۔ تقاضے آتے ہیں، تقاضے اگر ہم نہیں پورا کرتے تو تقاضے کہیں اور چلے جاتے، تقاضے رکتے نہیں، تقاضے پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کے اوپر کام کو کھولتے ہیں، جو میدان میں ہوتے ہیں، جو فکروں میں ہوتے ہیں، جو صبح شام اسی کام میں لگے ہیں، اس پر کام کو کھولتے ہیں۔ کام کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ اپنے ذمہ داروں سے جڑ جائیں، بس کام کرنے والوں کو چاہیے ذمہ داروں سے جڑ جائیں۔ اصل کام اطاعت کا ہے، اس لیے اطاعت پیمانہ ہے۔ کسی بھی پرانے کی پہچان اطاعت سے ہوتی ہے۔ نیا پرانا امتیاز کرتا ہے اطاعت، جو اطاعت پر ہے وہ پرانا ہے، جو اطاعت پہ نہیں وہ پرانا ہو کر بھی نیا ہے۔ نیا اگر اطاعت پر ہے تو نیا اللہ کی نگاہ میں پرانا ہے۔ کام کرنے والا اطاعت سے دیکھا جاتا ہے، کتنی کی اطاعت ہمارے اندر آئی۔ اطاعت اصل ہے، اطاعت کے بغیر استقامت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے دعوت اور اللہ کے راستے کا خروج، چونکہ اللہ کے راستے کا خروج اس کام کی جان ہے، اس کام کی روح ہے۔ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وقل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنا تیز رفتاری سے دعوت اللہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہوتا۔ کام کرنے والے یقین کریں کہ میرا اللہ سے قرب دعوت اللہ سے کتنا بڑا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کام کرنے والوں کا اس کام سے ادنا تعلق یہ ہے کہ جس دن دعوت نہ دے اس دن عبادت میں لذت محسوس نہ ہو، کہ دعوت کے چھوٹنے کا احساس عبادت میں ہو، دعوت کے چھوٹنے کا احساس عبادت میں محسوس کرے کہ مجھ سے دعوت چھوٹی ہے اس لیے عبادت میں لذت حاصل نہیں۔ فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے گشتوں میں دو نمازوں کے درمیان کے اوقات کو فارغ کرنا آنے والی نماز میں کمال پیدا کرنے کی، آنے والی نماز گزشتہ نماز سے بہتر ہو۔ فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ محنت تبدیلی کا ہے، تبدیلی یہ ہے کہ آنے والی نماز گزشتہ نماز سے بہتر ہو۔ محنت تبدل و تغیر تبدیلی کا ہے، تبدیلی آنی چاہیے۔ دعوت کے بعد تبدیلی کیا آئی؟ دعوت کے بعد جس نماز کے بعد دعوت دی اس نماز کی نے تبدیلی کیا ہے، اس میں صفت احسان کا درجہ بڑھا، اس میں اللہ کا دھیان بڑھا، اللہ کے نبی کے طریقے میں۔ یہ اصل ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ دعوت اللہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1944 میں رمضان کا مہینہ آیا تو کام کرنے والوں کے مراکز پر خطوط روانہ کیے۔ یہ ضابطہ ہے، ذمہ دار خطوط بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا عملہ کام سے ہٹنے نہ پائے۔ ہمارے عملے کو جمانے کے لیے خطوط کی روانگی ہوتی ہے، خطوط روانہ کیے جاتے ہیں۔ تو خط میں لکھا ہے کہ ابھی تک ہمارا عملہ کام کرنے والوں کو صرف کلمہ نماز کے ٹھیک کرنے کی محنت سے مل گئی۔ حالانکہ کلمہ نماز کا ٹھیک ہو جانا اس راستے کا الف باتا ہے۔ صحابہ کرام اس محنت کو کرتے تھے اپنے ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے۔ ابھی حضرت نے فرمایا گزشتہ مہینہ مشورے کے اندر کہ اگر اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے اور دوسروں کی فکر نہیں کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اس کے ایمان کی تکمیل صرف اپنی ذات سے نہیں ہوگی، اس کے ایمان کی تکمیل اپنے ذات سے نہیں ہوگی جب تک دوسروں کی فکر نہ کرے۔ تو ایمان اور اعمال میں کی تکمیل کیسے ہوگی؟ ایمان اور اعمال میں کمال کیسے پیدا ہو؟ ایمان اور اعمال میں ایمان اور عبادت میں لذت کیسے پیدا ہو؟ تو یہ ہے کہ دعوت کے چھوٹنے کا نقصان بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر ایک گز چھوٹ جاتا ہے تو پورے ہفتے کے اعمال صالحہ سے جان نکل جاتی ہے۔ ایک گز چھوٹنے کا نقصان پورے ہفتے کے اعمال پر پڑتے ہیں، ایک تعلیم کے چھوٹنے کا نقصان پورے 24 گھنٹے کے اعمال پر پڑتے ہیں۔ تعلیم کے چھوٹنے کا نقصان پورے ہفتے کے اعمال کے احتساب پر پڑتے ہیں۔ احتساب کے بغیر عمل ہوگا اگر تعلیم نہیں ہے تو۔ تعلیم نہیں ہے تو دعوت میں جان نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے تو تعلیم دعوت کی بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے کے خروج کا بدل نہیں ہے، اللہ کے راستے کا خروج کا بدل نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں اللہ کے امر کی وجہ سے،
جنہیں اللہ کے امر کا یقین ہے وہ ہر حال میں نکلیں گے، اور جو اللہ کے امر کو یقین نہیں کریں گے وہ نکلیں گے بھی اور نہیں نکلیں گے۔ حضرت نے فرمایا جب تک ہمارے اندر اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کو گناہ سمجھنا نہیں آئے گا، اس کام پر استقامت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہ وہ جرم کی کیفیت جو صحابہ کے اندر پیدا ہوئی اللہ کے راستے میں نہ جانے سے، ہر کام کرنے والوں کے اندر اس راستے کی تاخیر پر وہ کیفیت کا احساس ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی سے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور وہ یہ کہہ دے آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ اپنے آپ کو وہاں پھٹ کر کے دیکھے، اس لیے اس راستے کی تاخیر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب امن کے زمانے میں وقت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امن کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے، عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، تو حالات کے زمانے میں اس راستے کی تاخیر حالات کو سنگین بنا دیتی ہے۔ حالات جو بڑھتے ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے چھوٹے حالات میں اس کام کو چھوڑ دینا بڑے حالات کو دعوت دینا ہے۔ اگر کسی نے حال کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑ دیا، حال کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا، تو انتظار کرے اس سے بڑا حال آنے والا ہے۔ 47 سے پہلے حضرت پر اللہ نے کام کو کھولا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی منت سماجت سے لوگوں سے کہہ رہے تھے دیکھو بھائی وقت ہے، تھوڑا سا مال لے کر اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، لیکن لوگوں نے اس کو لیا نہیں، لوگ اس کو سرسری سمجھتے رہے۔ فرماتے تھے تھوڑا سا مال لے کر اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلو، اگر گھروں سے نہیں نکلو گے ایک وقت آئے گا ملکوں سے نکالے جاؤ گے۔ یہ نقصان کی بات ہے، جو گھر سے نہیں نکلیں گے۔ حضرت نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتے انہیں زمین پر رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ عجیب بات کہی، جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے، دعوت نہیں دیتے، انہیں زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، امر بالمعروف نہ کرے، نہی منکر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو پڑوسیوں کی فکر نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے، جو مسلمان بھائی کی فکر نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے۔ تو خروج اصل ہے۔ حالات کے زمانے میں چاہے فسادات ہوتے، چاہے زلزلے آتے، چاہے موسم کی تبدیلی ہوتی، جب بھی کہیں سے خبر آتی، کوئی بھی حال کی خبر اگر آتی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً جماعت روانہ کرتے۔ حالانکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس پر اتفاق نہیں کرتے کہ سخت حالات میں جماعت بھیج کر کریں گے کیا، وہاں تو مسجد میں آنا لوگوں کو مشکل ہوگا۔ لیکن حضرت کو یقین تھا کہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت سے اللہ وہاں کے عذاب کو ختم کریں گے۔ تو جہاں حالات بڑھ جاتے وہاں حالات ختم ہو جاتے، اور جہاں حالات آنے والے ہوتے اللہ حالات کو روک دیتا۔ دو اعمال ہیں بقول حضرت کے، دو اعمال اللہ کے طے شدہ سب سے زیادہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے دو عمل، ایک مسجد کو آباد کرنے والا عمل، اور دوسرے اللہ کے راستے میں پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت پر اللہ کا عذاب رک جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دونوں عمل کہ اللہ کے راستے میں نکل گئے اور مسجد میں جا کر پڑھ جاؤ، مسجد میں جا کر پڑھ جانے سے وہاں کے حالات درست ہوتے تھے۔ یقین تھا سخت حالات میں، جس وقت لوگ ہندوستان سے ہندوستان کے باہر جا رہے تھے، سخت حالات میں، ایسے حالات میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات والوں سے کہا اسی راستے سے جس راستے سے لوگوں کا گزرنا مشکل تھا، وہی راستہ دہلی آنے کا تھا، اسی راستے سے جماعت بنا کر ہمارے پاس آؤ۔ اسی راستے سے میواتیوں نے جماعت بنا کر وہاں کا سفر کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ امت کے حالات کا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے تھے امت کے انفرادی اور امت کے اجتماعی، امت کے دنیاوی اور امت کے اخروی مسائل کے حل کو یقین کر کے یہ کام کر رہا ہوں۔ کام کرنے والوں کو بصیرت ہونا چاہیے کہ ہمارے سارے مسئلے کا حل
ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اگر کام کرنے والوں کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو کام کرنے والا کسی نہ کسی دعوت کے عمل تک انتظار کرے، کسی سے اظہار نہ کرے۔ ہم بھی لوگوں پر اظہار کرتے ہیں، لوگ بھی اظہار کرتے ہیں، ہم بھی مسئلہ لے کے جاتے ہیں، وہ بھی مسئلہ لے کے آتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کہ کام کرنے والا تو اپنے گشتوں تک رکا رہے گا، کام کرنے والا تو اپنے تعلیم تک رکا رہے گا۔ فرماتے تھے اگر تمہارا گشت ہے تو گشت تک رکے رہو، گشت کرو، دو نمازوں کے درمیان کے اوقات کو فارغ کرو، بعد میں گشت میں دعا مانگی جائے تو اس دعا میں اللہ سے چپکے سے کہو کہ اللہ میرے حالات کو صحیح کر دے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرو۔ کہ گشت کے ذریعے سے حالات کا بدلنا ہے، سخت سے سخت حالات بدلے ہیں۔ سخت مولا صاحب فرماتے تھے بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، وہ بیماری گشت کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہے۔ بعض مہلک بیماری جن کا ڈاکٹروں کے پاس اس کے علاج کا خیال بھی نہیں، تصور بھی نہیں ہے، اللہ گشت کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، اور تبوک کا واقعہ اس کا مظہر ہے۔ تبوک میں جو ناراضگی آئی ہے، اعمال چھوٹے ہیں، اعمال کے چھوٹنے پر وہ ناراضگی نہیں ہے، وہ تنبیہ نہیں ہے، قرآن یہ شاہد ہے، قرآن میں اتنا تفصیلی واقعہ کسی کا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے قرآن میں بیان کر کے بتلانا چاہا، قیامت تک اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت کو بتلانا مقصود۔ اس راستے کی جب بھی خروج چھوٹے گا، جب باطل کے دعوت نامے کام کرنے والوں کے پاس آئیں گے، خروج کے چھوٹنے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ خروج چھوٹا ہے، کسی کی ہمت نہیں تھی مدینہ پاک میں کوئی دعوت دے دے، لیکن جب تبوک سے رہ جانے کی وجہ سے غسان کے کافر بادشاہ کے اندر جرأت پیدا ہوئی اور اپنے دعوت کو بھیجا ہے، لیکن صحابی تھے، صحابی نے ان کی دعوت کو ایسا رد کیا ہے کہ لانے والے قاصد کے سامنے اس دعوت نامے کو جلایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ان کو خبر پہنچ جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سخت انکار کیا، لیکن حالات تو آئیں گے، لوگ دعوت نامے دیں گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے۔ ہم موت تک عبادات میں معمور ہیں، موت تک دعوت میں معمور ہیں، موت تک اللہ کے راستے کے نکلنے میں معمور ہیں، موت تک ہم اس سے آزاد نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ہر سال کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر ایک سال کا اگر خروج چھوٹ جاتا ہے، ایک سال، حضرت سید القرہ ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سال اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گئے، صرف اس وجہ سے کہ میری جماعت کا امیر عمر میں چھوٹا ہے۔ لوگ امیر کا انتخاب کرتے ہیں پھر اللہ کے راستے نکلتے ہیں، پہلے امیر کو پسند کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک سال کا خروج چھوٹا ہے، ایک سال کا خروج چھوٹا ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد احساس ہوا کہ تجھے امیر کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، تیرا ایک سال کا خروج چھوڑ گیا۔ اب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ کے راستے کی مشقت کو مانگ کر نکلتے ہیں، اللہ کے راستے کی تکالیف کو مانگ کر نکلتے ہیں، اللہ کے راستے کا شدید بخار، تپتا ہوا بخار مانگ کے نکلتے ہیں، مانگ کے نکلتے ہیں۔ اس کے لیے صحابہ کے واقعات بے شمار ہیں اللہ کے راستے کے خروج کے۔ حضرت نے باب قائم کیا ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کے فضائل کیا ہیں۔ یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے، ہمارے مطالعے کے سامنے، جس کے سامنے صحابہ کے واقعات ہوں گے، ایسے حالات میں یہ واقعات کام کرنے والوں کے لیے کھیل بن جائیں گے۔ اپنے حالات کو صحابہ کرام کے حالات کے واقعات میں دیکھیں تو یہ اس زمانے کے حالات ایسے ہیں جیسے کوئی خواب دیکھ کر اٹھے تھے اور خواب سے گزر گئے، سخت حالات۔ جن کے سامنے صحابہ کے واقعات ہیں وہ تو کام میں جمے ہوئے ہیں، جن کی نگاہ صحابہ پر ہے وہ تو جمے ہوئے ہیں، وہی جمیں گے، اور جن کی نگاہ اس زمانے کے لوگوں پر ہوگی وہ ان کی نگاہ ہٹنے کی وجہ سے وہ کام سے بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ذمہ داروں پر اللہ نے کام کھولا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا اس صوبے کو۔ ابھی حضرت نے کارگزاری میں فرمایا، جب مہاراشٹر کے کارگزاری کا نمبر آیا
تو فوراً کہا واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے تو مہاراشٹر والوں سے پہلے ہی کہا تھا، شروع میں کہا تھا، تم ہزاروں جماعت نکال کر اللہ کے راستے میں روانہ کرو. اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ اس صوبے پر ہمارے ذمہ داروں کا ہے. یہ کوئی تکبر کی بڑائی کی بات نہیں ہے. تحدیث میں نعمہ کے طور پر اللہ نے اس صوبے کو چنا ہے. یہاں کے خطوط کو اللہ نے عالم میں، ملک والے کہنے لگے ہم تو مایوس ہو گئے تھے، ہم تو کام سے ایک دم مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے. جب صوبے مہاراشٹر کا خط آیا، حضرت کا بھی خط گیا، حضرت کے خطوط اور یہاں صوبے مہاراشٹر کے خط نے ہمیں دوبارہ کام سے جوڑا ہے، مایوسی سے نکالا ہے. ہمارے صوبے کے ایک ذمہ دار نے بھوپال کے ایک ذمہ دار سے فون کر کے پوچھا اس حال میں کیا کرے. تو بھوپال کے ذمہ دار نے کہا اب تو حافظ صاحب کا آپ کے صوبے کا جو خط تھا یہ تو پورے ہندوستان میں وائرل ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے. تو اللہ کا فضل ہے، بیٹھ کے سوچا یہ کوئی پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ذمہ دار اس تقاضے کو پورا کرے. ہر 6 مسجد کے درمیان ایک ذمہ دار کم سے کم اس تقاضے کو اٹھائے، اس تقاضے پر آئے، تاکہ ہمارا کام کرنے والا عملہ بڑھے. چونکہ اصل عملہ ہے، کام کرنے والا عملہ بڑھے. اپنے پیچھے کام کرنے والوں کو چھوڑ کر جائیں. ایک آدمی محنت کر کے چند سال کی محنت میں ہزاروں لوگوں کو تیار کر کے دنیا سے جا سکتا ہے. جی ہاں، محنت ہے، عملہ بنانے کی محنت ہے. اغیار کی طرف سے ایک انکوائری آئی کہ تنظیموں کو ہم نے اعداد و شمار لے لیا، لیکن تبلیغ کی تنظیم میں اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے، ان کی بھی اعداد و شمار آنے چاہیے. انہوں نے کوشش کیا اور کچھ دنوں کے بعد تھک کر جواب دے دیے ان کی تنظیم کا اعداد شمار ہم نہیں کر سکتے. ان کے یہاں تو اللہ اکبر، ان کے یہاں تو لوگ جنے جاتے ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں. ان کے یہاں تخلیق ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تخلیق ہوتی ہے. ان کا شمار نہیں کر سکتے. تو عملہ بنانے کی ضرورت ہے. پورا عالم منتظر ہے. جو عملہ ہمارے پاس ہے وہ کم ہے، پھر بھی اللہ کا فضل ہے. اور صبح کے اعتبار سے تو ہے، لیکن ہمارے ذمہ داروں کے اعتبار سے عملہ نہیں. اس لیے عملہ بنانے کی محنت، عملہ بنانے کی محنت. ہر سال کام 10 گنا بڑھے، ہر سال مسجدوں میں اضافہ ہو. جو غیر متحرک ہیں وہ کیسے متحرک ہوں، یہ بڑی چیز ہے. غیر متحرک کو متحرک کرنے کی اس سے بڑھ کر محنت کیا ہے. ورنہ ہم غیر متحرک سے ایک دم اپنی نگاہ کو ہٹا دیے. غیر متحرک کو، اس کی قربانیوں کو دیکھ کر اس کو کام میں جوڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے 6 مسجد کے درمیان کم سے کم ایک ذمہ دار اس تقاضے کو پورا کرے، تاکہ ایک چلہ 6 مسجد کے درمیان ایک چلہ لگائے. اور ایک چلہ لگاتے وقت وہ سارے 6 مسجدوں کے کام کو سنبھالے. اور تفصیلی بات انشاءاللہ مشورے کے بعد حافظ صاحب آئیں گے تو کریں گے. مختصراً یہ ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے عزائم کرنا ہے. اپنی ذات کو سامنے رکھ کر، جس کا اس سال کا خروج رہ گیا وہ تو مقدم ہے، جو نکلنے والے ہیں، یا 2020 کا جو لگا لیے 2021 میں داخل ہو گئے، 2021 کا موقع ملا ہے. جی، پہل کرنے والے، اس میں سب سے پہلے پہل کرنے والوں کا جو مقام ہے، بعد میں آنے والوں کا مقام نہیں. فتح مکہ سے پہلے جو مقام تھا، بعد والوں کا مقام نہیں. فتح مکہ سے پہلے جو آئے، بدر میں جو آئے، بدر میں نہ آنے والوں کو ہمیشہ بدر میں نہ آنے کا احساس تھا. اس کے بعد اللہ نے موقع حدیبیہ کا دیا. حدیبیہ میں جو نہ آ پائے ان کا بھی یہ احساس تھا کاش حدیبیہ کا حصہ بن گیا ہوتا، کیونکہ حدیبیہ میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا تھا. تو بعد فتح مکہ میں آنے والوں کا یہ اس بات کا احساس تھا کہ کاش حدیبیہ کا حصہ بن گئے ہوتے. تو سب سے پہلے امانت داری کے ساتھ ہر سینٹر کے اعتبار سے ایک ذمہ دار، یہ فوراً یہ نقد تقاضا ہے، اللہ کرے اسی ہفتے میں یہ پورا ہو جائے. اس کو زیادہ طول نہیں کرنا ہے، اس کو فوراً پورا کرنا ہے، کیونکہ آگے بہت سارے کام ہیں، اس کے تعلق سے بڑے تقاضے ہیں، بڑے کام ہیں. تو بنیاد یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ ہر سینٹر سے ایک ذمہ دار کھڑا ہو کے بتلائیں کہ میرا چلہ انشاءاللہ اس تقاضے کے لیے، میں چلے کے لیے تیار ہوں. صرف چلے کی تشکیل کر رہے ہیں، چلے کے لیے ایک اہم تقاضا ہے. اب ہر سینٹر سے کھڑا ہو اور اپنا نام پیش کرے کہ میں فلاں سینٹر کا ایک میرا نام یہ ہے، بتلاؤ. ماشاءاللہ تھانہ سے شروع کرے. تھانہ